الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اگر کسی شخص کو عربی نہیں آتی یا وہ قرآن مجید اور احادیث کے سیاق اور سباق سے ناواقفیت رکھتا ہے تو لا محالہ وہ اس کے ترجمے میں اور اس کے مفہوم کے اندر غلطی کھائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً وہ حضرات کے جو اپنے مقصدوں کی آبیاری چاہتے ہیں، اور وہ حضرات کے جو اپنے مذہب، اپنی سوچ اور اپنے منشور کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کو توڑ مروڑ کے اپنے مقصد پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے مقاصد کو، اپنے منہج کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی انٹینشنز کو کتاب اور سنت کے مطابق بنائے، کیونکہ دین تو یہی ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ہم نے اپنے پچھلی گفتگو کے اندر محمد علی مرزا کے حوالے سے، ان کے فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے، اور ان کی بہت بڑی ایک علمی خیانت، یا پھر آپ یوں کہہ دیں کہ ان کی کٹ جاتی اور کٹ کجی اور کٹ فہمی اور کم فہمی کے حوالے سے ہم نے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ انہوں نے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ اترے۔ اس حوالے سے انہوں نے صاف یہ کہا تھا، اور اپنے ماننے والوں کو اور جو ان کے مقلدین ہیں ان کو اور عوام کو یہ جھانسا اور یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہادات میں خطا کیا کرتے تھے۔ اب انہی کے مقلدین میں سے ان کے مقلدوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث ابو داؤد سے پیش کی۔ اس کو صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، ترجمے کے اندر جو اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اس کے ترجمے سے ہٹ کر اور اس کے مفہوم کا جو ادراک ہے وہ اس مفہوم کے ادراک کو جانے بغیر نعوذ باللہ مرزا کا تو دفاع کر دیا، محمد علی مرزا کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی خیانت کر دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسا دور ہے، اللہ کیسا دور ہے یہ۔ نبی پاک کے دفاع کرنے کی جگہ پر نبی پاک کے امتی، حقیر امتیوں کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث کون سی ہے کہ جس کو سہارا بنا کر محمد علی مرزا کا دفاع کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ کتاب السنہ کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فقال، آپ نے ایک دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ ایما رجل، کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو، آپ نے فرمایا من امتی، میری امت میں سے کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ سببتہ سبا، کہ میں نے اگر اس کو کوئی سبب کیا، یعنی میں نے اس کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کو بات جو ہے وہ شاد گزری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او لعنتہ، یا میں نے اس کے اوپر کوئی لعنت کر دی ہو، لعنتن، کوئی لعنت۔ آپ نے فرمایا کہ فی غضبی، اپنے غیظ و غضب، اپنے غضب کے اندر، اپنے غصے کی حالت کے اندر، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فإنما انا من ولد آدم غضب، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میں غصہ بھی کرتا ہوں، کما یغضبون، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے دیگر اولاد غصہ کرتے ہیں۔ فرمایا وإنما بعثنی رحمہ، اور بات یہ کہ میں تو بھیجا گیا ہوں رحمت بنا کر، للعالمین، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، فاجعلها علیہم صلاۃ یوم القیامت، اے اللہ پس میری اس لعنت کو اور میرے اس الفاظ کو کہ میں نے کسی کو ایسی بات کی جو میری الفاظ سے کسی کو برا لگا ہو، اے اللہ رب العزت والجلال، نبی اسلام دعا کر رہے فجعلها علیہم صلاۃ،
اے اللہ ان پر میرے ان کلمات کو رحمت بنا دے یوم القیامتی، قیامت کے دن. یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ رسول کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کو گالی دی، گالیوں میں سے کوئی گالی دی یا لعنتوں میں سے کوئی لعنت کی غصے کی حالت میں، تو پھر اے اللہ اس کو تو رحمت بنا دے. یہاں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے. حالانکہ ترجمہ یہاں پر سبا یا سب کا مراد ہر جگہ پر گالی نہیں ہوتی. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ اس کو بات بری لگی ہو، یہ ہے اس کا معنی. اور لعنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کفار پر اس وقت آپ نے کی تھی کہ جب 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا. آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں کی. یہاں پر دراصل فہم کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میں نے کبھی ایسی بات کہی ہو، تو کیا اللہ کی رسول نے کسی کو ایسی بات کہی؟ کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے؟ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں بطور ایک عجز اور عاجزی کے حوالے سے، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی. جملہ احادیث کے اندر کئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جہاں بھی نبی پاک کے لیے سبا یا سبو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسی بات کہہ دی جو اس کو شاق گزری ہو. اور لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر کہی ہو کسی کو میں نے، تو یا اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے. اس کے مراد یہ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کسی کو اور حقیقتاً ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعنت کرنے والے تھے کسی کے اوپر، نہ نبی علیہ السلام فحش بات کرنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں سے دور تھے، بلکہ خود آپ نے اپنی امت کو فحش باتوں سے بھی روکا ہے اور نبی پاک نے اپنی امت کو لعنت کرنے سے بھی روکا ہے. تو آپ کیسے اپنے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے؟ یہاں سے مراد یہ ہے میرے محترم ناظرین اکرام، طالب علموں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا لگا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اے اللہ اس کے لیے رحمت بنا دے، جبکہ ایسا نہیں تھا. انس بن مالک فرماتے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کو میں نے کسی کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بھی بخاری شریف کی اور دیگر کتب حدیث کی حدیث ہے. جیسے کہ نہیں ہے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے کہ رحمان نے اولادیں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی کہتے کہ اگر رحمان کی کوئی اور اولاد ہوتی میں پہلا عبادت کرتا اس کی. تو کیا آپ سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر نبی وسلم کسی کی عبادت کر سکتے؟ نہیں، یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہوتا ہے ہی نہیں تو اللہ کے نبی عبادت کرنے والے نہیں ہیں کسی کی سوائے اللہ عز و جل وعلا کے. اسی طرح سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ بات کہی ہو تو یا اللہ اس پر رحمت بنا دینا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی فحش کلام سے بات کرنے والے نہیں تھے، کبھی بھی آپ نے سخت مزاجی والی بات نہیں کی، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جو ہے اپنی زبان مبارک سے کسی مسلمان کو لعنت دیا ہو. یہ چیلنج ہے میرا، پوری کتب احادیث اٹھائے. دراصل یہاں پر امت کو تعلیم دینا ہے کہ میں نبی ہوں، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی والی دعا کرتا ہوں اپنی امتیوں کے لیے. یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ جیسی سوچ رکھیں. ایک دوسری بات، الحدیث یفسر بعض بعضها، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. عبداللہ بن عمر، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی بھی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث کی حدیث ہے، مصحف احمد کے اندر بھی ہے اور حدیث صحیح ہے. عبداللہ بن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، آپ کی حدیث کو لکھا کرتا تھا. کچھ قریش کے لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بشر ہے، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، مت لکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنا چھوڑ دی، لیکن بعد میں اگر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں آپ کی حدیثیں لکھنے سے، آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا میں حدیثیں نہ لکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ لکھ لے میری ساری باتیں لکھ، اگر میں غصے کی حالت میں ہوں تب بھی لکھ لے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، میری زبان سے حق کے سوا، وحی کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. لو حدیث کی تفسیر ہو گئی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں غصے کی حالت میں ہوتا، میں تمہارا بشر ہوں. ہاں میں تمہاری جیسا بشر ہوں، لیکن اس آیت کے اندر بشر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ میں رحمت للعالمین بھی ہوں، رحمت للعالمین بھی ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہوں میں. تو جو رحمت للعالمین ہے
تو پھر وہ رحمت العالمین اپنے عمل کے اعتبار سے کبھی کسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنے عمل کے اعتبار سے کبھی بھی کسی کے اوپر لعنت اور ملامت نہیں کر سکتا۔ ہاں، غصہ آنا ایک کیفیت، یہ انسان کی ایک بشری کیفیت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ غصہ ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غصے کی کیفیت میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ہے سارا معاملہ، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ سبا یسبو، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ الفاظ کہ کسی کو برا لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فحش کلام کرنے والے نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لعنت اور ملامت کرنے والے نہیں تھے۔ دراصل حدیث کا مفہوم یہ ہے، وہ نہیں ہے کہ آپ کرتے تھے۔ اللہ سے ڈریں، حدیث کے مفہوم کو جو ہے صحیح بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دینا ہے کسی امتی کے لیے، کسی شخص کے لیے کہ جس کی اپنے خود کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو استعمال کرتے شرم کیجئے، شرم کیجئے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی عزت اور آبرو کی اور عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔